بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئینن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ الزام لگا ہے کہ انتخابی سسٹم کروڑوں میں فروخت کر دیا گیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، دھاندلی کے ساتھ یہ بھی شور مچا ہوا تھا، کرپشن ہوئی ہے، اور اب فیصلہ ایوانوں میں نہیں میدانوں میں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے اعلان جنگ کر دیا، اور قیدی نمبر 804 خطرناک خط کا ذمہ دار ہے۔ وہ کیا آگاہی ہے، کیا معاملات ہیں، خط لکھا گیا نہیں لکھا گیا، شور بہت ہے IMF کے خط کا، لیکن اصل حقیقت کیا، اصل کہانی کیا ہے، تو یہ بات بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ IN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ جی ناظرین، سیدھی سی بات ہے کہ دھاندلی کا الزام لگا تھا تو ساتھ کرپشن کی بات بھی ہوئی تھی۔ خاص طور پر کے میں کہا مولانا نے پہلے دن سے، ڈے 1 سے، حالانکہ ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، یعنی PTI کے جو لوگ آزاد امیدوار تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں اسلحہ کا زور بھی چلا اور پیسہ بھی چلا، اور پھر غنڈہ گردی کے ساتھ نتائج بدل دیے گئے۔ وہاں صرف 2 سیٹیں ملی ان کو، جبکہ بلوچستان میں اچھی سیٹیں ان کے پاس ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا نہیں، اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ پارلیمانی سیاست نہیں کرنی۔ کہتے ہیں حتمی فیصلہ تو ہماری جو مجلس عاملہ وہ کرے گی، مجلس شورا جو بھی ہے ان کی وہ کرے گی، لیکن فی الحال یعنی میں ذہنی طور پہ تیار ہوں اس بات پہ کہ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر ان کا اسٹیبلشمنٹ نے کام دکھایا ہے کہ کروڑوں میں سیٹیں بیچی گئی ہیں، ڈائریکٹ انہوں نے حملہ کر دیا، اور انہوں نے کہا جی اب پرانا بیان انہوں نے دہرایا کہ اب ایوانوں میں نہیں میدانوں میں فیصلے ہوں گے۔ تو یہ کون سی جمہوریت ہے جس کے فیصلے میدانوں میں ہوں گے؟ یہ تو جمہوریت کے علم بردار ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہم آئین پاکستان کے ذمہ دار ہیں، ہمارے بزرگوں نے آئین بنایا، اس کے دستخط ہیں ہمارے بڑوں کے، تو ہم اس کی حفاظت کریں گے، آئین کی، جمہوریت کی، پارلیمان کی، لیکن سیاست ہم پارلیمان سے باہر کریں گے۔ تو کیسا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ اور پھر وہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے جو ان کے ساتھ 16 ماہ وزیر اعظم رہا، اور PDM میں وزیر اعظم رہا، اس PDM کے وزیر اعظم رہا جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تھے۔ لیکن آپ دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر سیاسی پارٹی کے اپنے گول ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی رنگ میں ہو، چاہے وہ سیاسی رنگ میں ہو، چاہے علاقائی رنگ میں ہو، لیکن گول اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ تو وہ گول نہیں ملے مولانا صاحب کو، لہٰذا وہ ناراض ہیں، اور وہ اپنے گول اب بھی تلاش کر رہے ہیں۔ تلاش کر پاتے ہیں کہ نہیں؟ انہیں مسلم لیگ نون سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو اسحاق ڈار نے صاف جواب دیا کہ پاجی گاڑی نکل گئی ہے، یعنی گاڑی آپ مس کر گئے۔ ہم نے پیپلز پارٹی سے معاہدہ کر لیا، اب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہم حکومت بنائیں گے، تو معاملہ وہاں بھی نہیں بنا۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے پارلیمانی سیاست کرنی ہی نہیں پائی۔ 2018 میں وہ ہار گئے تھے الیکشن، اس دفعہ بھی 1 سیٹ اپنے گھر سے تو ہار گئے، لیکن بلوچستان سے وہ جیت گئے۔ بہرحال اس وقت وہ اسمبلی میں موجود ہیں۔ اب اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے، سمری بھی بھیج دی گئی ہے نگران وزیر اعظم کو کہ 26 سے 29 تک جو ہے وہ اجلاس بلایا جائے، اور پھر وہ سمری بھیجیں گے صدر مملکت کو منظوری کے لیے، تو اسی دوران جو ہے وہ اجلاس بلا لیا جائے گا، یعنی باقاعدہ پارلیمانی سسٹم آگے بڑھے گا۔ لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا کہ یہ دھمکی کیسی ہے کہ ایوانوں سے باہر فیصلے ہوں گے، پارلیمان سے باہر بات لڑائی لڑیں گے، پارلیمانی سیاست میں نے کرنی نہیں، تو ہے تو مسئلہ باقاعدہ دھمکی۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے کہ کروڑوں میں جناب بیچے گئے انتخاب، تو اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے، آڈٹ ہونا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کس نے مال کمایا، کنے بوریاں پڑیاں۔ تو مولانا تو آ گئے ڈائریکٹ ہو کے۔ اب ڈائریکٹ جس کے ہوئے، اب دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں، وہاں سے ریباؤنڈ کیا ملتا ہے، اور پھر یہ مطلب جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، یا مصلیحت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ جو ملین مارچ کی دھمکی دی انہوں نے اس پر آتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ انارکی پھیلے گی، جیسے ایک جماعت پہلے کرنا چاہتی ہے، اور پھر منتشر ہوگا معاملات، انتشار پھیلے گا، اور اسلام آباد میں جو ادھم مچے گا، تو ظاہر ہے پھر حکومت جو ہے وہ قانون کے ذریعے اپنا راستہ نکالے گی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔
اب گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہم خط لکھنے کی بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم آج لکھ دیں گے، جبکہ گزشتہ روز علی ظفر کے ساتھ انہیں کھڑے تھے اور انہیں کہا تھا علی ظفر نے کہ ہم نے خط لکھ دیا، اور اس کی شنید جو ہے وہ IMF تک پہنچ گئی، اور وہاں سے جواب بھی آ گیا کہ جناب معاہدے حکومتوں سے ہوتے ہیں، شخصیات سے نہیں ہوتے، ہم تو نئی حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، معاشی صورتحال بہتر چاہتے ہیں، اور اگر یہ معاہدہ نہ ہوا تو پاکستان اور مسائل میں پھنس جائے گا۔ لیکن دوسری جانب گوہر خان صاحب نے گزشتہ روز یہ کہہ دیا کہ جناب ہم جو خط لکھیں گے وہ جب سامنے آئے گا تو وہ قوم کی ترقی کے لیے ہوگا، وہ معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ قیدی نمبر 804 نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے غیر رسمی طور پہ کہا کہ جناب ہم جو خط لکھ رہے ہیں آ جائے گا، لکھ دیں گے، اور وہ خط ہم لکھ رہے ہیں، ابھی وہ لکھ ہی رہے ہیں، تو کہہ رہے خط ہم لکھ رہے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر موجودہ حالات میں پاکستان کو قرض ملا تو وہ واپس کہاں سے دیں گے، اس کے تو حالات ہی اچھے نہیں ہیں۔ ان سے کہا گیا پھر اگر قرض نہیں ملے گا تو پھر ڈیفالٹ ہو جائے گا پاکستان۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی، غربت میں اضافہ نہیں ہوگا، غریب مارے جائیں گے اگر قرض مل گیا تو ان پہ اور بوجھ پڑ جائے گا۔ تو ان کا اپنا فلسفہ ہے۔ دوسری جانب ایک اور بات کی کہ پہلی دفعہ عمران خان نے عدالت کے سامنے شکایت کی کہ میں بیمار ہوں، میرے دانت میں درد ہے، تو انہوں نے کہا آپ ہسپتال موجود ہے، آپ اپنی سہولت لے لیں، طبی سہولت۔ اور اگر جی نہیں، یہاں کے ڈاکٹروں سے میں دانت نہیں دکھاؤں گا، ورنہ یہ تو میرا دانت ہی نکال لیں گے، تو میں اسپیشل جو اپنے ڈاکٹرز ہیں ان سے انہوں نے کہا جی آپ درخواست دیں، ہم ضروری کارروائی کے لیے اس پر آرڈر کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں چلتی گئیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ دو رائے پھر پیدا ہو گئی اس خط کے حوالے سے کہ IMF کو خط لکھا گیا اگر، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ گوہر خان کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس میں مثبت پہلو ہوں گے، نیگیٹو نہیں ہوں گے، خان صاحب ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، قرضہ روک رہے ہیں اس لیے کہ وہ قوم پر بوجھ پڑ جائے گا اور کہاں سے قرضہ دیں گے۔ حالانکہ IMF نے کہہ بھی دیا کہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں معاہدے، اور پہلے بھی جو قرضے لیے گئے وہ اسٹیٹ دے رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے دور کے قرضے بھی وہ PDM کی حکومت نے کیے یا نگران حکومت نے واپس کیے، اسی طرح یہ قرضے تو حکومت نے کرنا ہوتے، جو بھی ہے جو برسر اقتدار ہوگا۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پھر ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، پیسے کہاں سے دیں گے، تو ان کو بڑا درد ہے اس بات کا۔ لیکن قیدی نمبر 804 جو ہے مشکل بنا ہوا ہے حکومت کے لیے بھی، آنے والی حکومت کے لیے بھی، موجودہ حکومت کے لیے بھی، اور معاملات جو ہے خاصے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اب جمہوریت جو ہے وہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار گئی، یہ بھی کہہ دیا فضل الرحمان نے، اور فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت تو مقدمہ ہی ہار گئی، تو اب ہم کیا کریں، ہمارا مسئلہ تو اب میدانوں میں ہوگا۔ تو اگر یہ ایک نیا کام شروع ہو گیا یعنی احتجاج کا، اور جس انداز میں چلے تو وہی ہوگا نا جیسے کہ آج پنجاب اسمبلی جو گزشتہ روز اجلاس ہوا پنجاب اسمبلی میں، اور آج وہاں اسپیکر کا الیکشن ہوگا، تو وہاں آپ دیکھیں گے وہاں پھر ہنگامہ آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی شور شرابہ ہوگا، ملک احمد کو کیا مسلم لیگ نون نے، اور وہی بنیں گے اسپیکر۔ لیکن اپوزیشن نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ تو دیا ہے، لیکن وہاں جب نواز شریف کی تصویریں وہ لے کے آئے مسلم لیگ نون، تو سنی اتحاد تو کوئی تصویر لے کے آ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اب عمران خان کا نام تو لے نہیں سکتے وہ اسمبلی کے اندر، اور خاص طور پہ تحریک انصاف وہاں ہے ہی نہیں پارٹی، وہاں سے تو ایوان سے باہر ہے۔ تو انہیں نے بڑی مزیدار سوشل میڈیا پہ تحریک چلائی کہ یہ تصویریں وہ ہیں کہ ایک شخص ملک سے باہر سے آیا تھا لاڈلا بن کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے، لیکن یہ اب ان کے چاہنے والے اسمبلی میں ان کی بازیابی کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں کہ یہ گیا کہاں، گمشدہ ہے، لاپتہ افراد میں ہے، تو اس کی تلاش جاری ہے، اس لیے یہ تصویریں لے کے آئے ہیں۔ تو بڑا عجیب و غریب یعنی تمسخر اڑایا جا رہا ہے ایک ایسے شخص کا جو 3 بار وزیر اعظم رہا اور چوتھی بار بننے کے چانس تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو آپ اس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ اپنا کام دکھا رہا ہے، مسلم لیگ نون اس معاملے میں بہت پیچھے ہے اور مخالفین بہت آگے ہیں، تو وہ اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ لیکن نئی حکومت چاہے پنجاب کی ہو چاہے وفاق کی ہو، مسلم لیگ نون کے لیے ابھی بہت سے امتحان ہے، سیاسی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ورنہ ایک مضبوط اپوزیشن دونوں جگہ نیند حرام کر دے گی۔
اچھی اپوزیشن، اگر اپوزیشن نے اچھے طریقے سے کام کیا، بائیکاٹ نہ کیا، باہر گور خان نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، اچھی بات ہے، اور بائیکاٹ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں تو ہمیشہ سے اس بات کا حامی ہوں کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، جو شکایت، جو جھگڑا، جو احتجاج، جو کچھ بھی ہے پارلیمنٹ کے اندر ہو۔ پارلیمنٹ ہوتی کس لیے ہے؟ وہاں اپنا موقف پیش کریں، قراردادوں کی مخالفت کریں، آئین سازی کی مخالفت کریں، حمایت کریں، اپنی قراردادیں لائیں، اپنی آئین سازی کی کوشش کریں، اور پھر گفت و شنید کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو پھر جمہوریت کی گاڑی جو ہے وہ پٹری پہ نہیں چڑھ سکے گی، اور یہ چیلنج مملکت کے لیے بھی ہے، اور اس مملکت کے بسنے والوں کے لیے بھی ہے، اور اس مملکت کے ان سیاستدانوں کے لیے بھی ہے جو ابھی برسر اقتدار نہیں لیکن کل وہ آ سکتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہے جو کل برسر اقتدار تھے آج نہیں، وہ پھر دوبارہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ معاملات تو ایسے ہی ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔